بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منصور وائس چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ واپس گھر آ کر میں نے رابعہ کو بتایا کہ بوہر دروازے گیا تھا تو وہ کہنے لگی آپ نے مجھے نہیں بتایا ورنہ میں بھی ساتھ چلتی۔ وہ صحن میں چوکی پر بیٹھی دال چن رہی تھی۔ رات کو چلنا، اماں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ میں نے بتایا تو کیا مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ جائیں گے؟ کلثوم باورچی خانے سے نکل کر قریب آتے ہوئے بولی تم بھی چلو گی؟ ہاں سنو رابعہ، رات کا کھانا ہم سب وہیں کھائیں گے۔ لو تو میں خواہ مخواہ دال چنے جا رہی ہوں؟ رابعہ دھیرے سے ہنسی اور تھالی ایک طرف رکھ دی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو یاسف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا قبلہ حکیم صاحب مطب کا دروازہ کھول دیجئے، ابھی مطب کا وقت نہیں ہوا مگر مریضوں نے آنا شروع کر دیا ہے۔ حکیم نبراس الدین کا اطار عبدالکلام دونوں وقت آدھے گھنٹے پہلے ہی آ جاتا تھا۔ یاسف نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ پھر یاسف اپنی بات جاری رکھتے ہوئے قدرے دھیمی آواز میں بولا اے علی علیش، تجھ سے خدا ہی سمجھے گا، تو نے مجھے بڑی غلط جگہ لا کر پھنسا دیا۔ یقیناً بھائی عبدالکلام، میں مسکرایا۔ اللہ ہر بندے کو حسب توفیق یعنی اس کی صلاحیت کے مطابق نوازتا ہے، یہ کہہ کر میں نے اسے مزید چڑھایا۔ صبح غالباً آپ صفائی کرنا بھول گئے تھے، اس وقت مطب میں جھاڑو ضرور دے لیجئے گا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ قبلہ حکیم صاحب، آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو دہن مبارک سے موتی جھڑتے ہیں۔ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ چن لیا کریں یہ موتی کہ آڑے وقت کام آئیں۔ یہ کہتے ہی میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ مطب کا دروازہ اندر سے بند کیا جاتا تھا جو میں نے کھول دیا۔ ابھی 3:30 ہی بجے تھے مگر دروازہ کھلتے ہی جیسے مریضوں نے یلغار کر دی۔ پھر جب میں وقت مقررہ پر حکیم کی جگہ آ کر بیٹھا تو مطب میں تل دھرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارا ملتان شہر امڑ آیا ہو۔ 2 آنے کی دعا کی قیمت 1 پیسے کر دینے کا یہ اثر ہوگا میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ 7 بجے تک مجھے سانس لینے کی مہلت نہ ملی، پھر بھی مریض ختم نہ ہوئے۔ مجھے آج رات رابعہ اور کلثوم کو لے کر بوہر دروازے نہ جانا ہوتا تو ابھی اور بیٹھتا۔ مجبوراً مجھے مریضوں سے معذرت کرنا پڑی کہ وہ آئندہ روز صبح آ جائیں۔ مریضوں کے رخصت ہوتے ہی یاسف نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں حکیم کے باپ الیاس کے لیے نسخہ لکھنے لگا۔ یاسف قریب آ گیا تو میں نے نسخہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بھائی عبدالکلام، ذرا یہ نسخہ اور باندھ دیں، آپ کو زحمت تو ہوگی۔ اس وقت مطب میں میرے اور یاسف کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یاسف اسی لیے سامنے موڑے پر بیٹھے ہوئے بے تکلفی سے بولا قبلہ حکیم صاحب، مطب کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ یہ نسخہ یا تو کل ہماری خدمت میں پیش کریں یا پھر خود بنفس نفیس جا کر باندھ دیں۔ اس حقیر فقیر پر تقصیر کی ٹانگوں میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ مزید کھڑا رہ سکے۔ ویسے یہ ضرور فرما دیں کہ یہ نسخہ کہیں اندر والیوں میں سے کسی کے لیے تو نہیں؟ اندر والیوں سے اس کا مطلب حکیم کی بیویاں تھیں؟ جی نہیں، یہ نسخہ ایک باہر والے کے لیے ہے، اندر والیاں آپ کی دعا سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یاسف نے نسخہ لے لیا۔ نسخے پر اوپر ہی مریض کا نام لکھا تھا۔ یہ محمد الیاس کون ذات شریف ہیں جن پر قبلہ حکیم صاحب اتنی عنایت فرما رہے ہیں؟ یاسف نے نام پڑھ کر دریافت کیا۔ میں نے جواب میں اسے حکیم کے والدین کے متعلق بتا دیا۔ حکیم نے اپنے والدین سے کیا سلوک روا رکھا تھا یاسف کو میں نے یہ بھی بتا دیا۔ اے علی علیش، لگتا ہے کہ آدم زادوں کی صحبت تجھے کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ یہ تو کن فضول کاموں میں پڑ گیا ہے؟ تجھے کیا پڑی تھی بوہر دروازے جانے کی؟ ہم نے کیا سارے زمانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کوئی مرے یا جیے ہمیں کیا؟ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ اب اتنا کٹھور بھی نہ بن اے یاسف، میں نے اسے سمجھایا۔ سب کچھ آدم زادوں ہی کا تو ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہماری وجہ سے اگر کسی کے دکھ دور ہو جائیں تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ کرتا رہے اسی طرح دکھ دور۔ کبھی کسی آدم زاد کو بھی ہم پر رحم آیا؟ جسے دیکھو ہمیں غلام بنا لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ بھی کسی آدم زاد کے ہتھے چڑھ گیا تو کان پکڑ لے گا ان کی ہمدردی سے۔ جیتے جی وہ تجھے اپنی غلامی سے آزاد نہیں کرے گا۔ یاسف نے مجھے عبرت دلائی۔ ان کا عمل وہ جانے، اپنے عمل کے ہم جواب دہ ہیں۔ لیکن تو اپنے ساتھ مجھے کیوں رگید رہا ہے؟ ہاں وہ میں تجھ سے ایک بات تو کہنا بھول ہی گیا۔ میں نے ایک نوجوان اطار کو تاڑ لیا ہے، وہ کوٹلہ تولے خان ہی میں رہتا ہے۔ اس مسئلے پر کل بات کریں گے، فی الحال دیر ہو رہی ہے۔ اتنے میں تو اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کر لے۔ تیرے کہنے سے میرے ذہن میں ایک بات اور آئی ہے۔ مریضوں کی تعداد کیونکہ پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ عبدالکلام کو جواب دے دوں،
اس لیے 2 افراد نسخے باندھیں تو بہتر ہے، تیرے اوپر سے کام کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے تیرا؟ تو عبدالکلام کے جسم کو چھوڑ کر اس نوجوان کے جسم کو اپنا لیجیو۔ میں نے تجویز رکھی۔ سوچ کر بتاؤں گا، ویسے بھی اس وقت تجھے جلدی ہے۔ میں ابھی نسخہ باندھ کر لایا۔ یاسف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یاسف نسخہ باندھ لایا تو میں نے اسے رخصت کر کے مکتب کا دروازہ اندر سے بند کیا اور گھر میں آ گیا۔ رابعہ اور کلثوم تیار تھیں۔ میں تانگا لے آیا اور تانگے پر چادر باندھ دی۔ شریف اور معزز گھرانوں کی خواتین برقع یا چادر اوڑھنے کے باوجود مزید پردہ داری کی خاطر سواری کے گرد بھی چادر بندھوا کر گھر سے نکلتی تھیں۔ ہم بوہر دروازے پہنچے تو گھر میں جیسے عید کا سما تھا۔ حکیم کی ماں بطول نے رابعہ اور کلثوم کو باری باری گلے سے لگا کر اولاد کی دعائیں دیں۔ دونوں نے لمبے لمبے گھونگھٹ نکال کر الیاس کو سلام کیا اور پھر راشدہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے الیاس کو دعائیں دیں اور ایک خوراک اپنے سامنے ہی کھلوائی۔ پھر بطول کو سمجھایا کہ پابندی سے 3 دن کیا کیا دعائیں دینا ہے۔ بطول نے دعائیں لے کر طاق میں رکھ دیں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، تیرے ابا جی نے ایک مشورہ دیا ہے کہ تو جو ڈھیر سارے روپے آج دے گیا تھا ان میں سے بس ضرورت کے مطابق کچھ روپے لے کر بقیہ رقم اٹھا کے رکھ دی جائے۔ لیکن کس لیے اماں؟ میں نے پوچھا۔ راشدہ کے لیے، بطول نے جواب دیا۔ آج نہیں تو کل اس کی شادی کرنا ہے، پیسے پاس ہوئے تو وقت پر کام آئیں گے۔ ابا جی بھی بس حد کرتے ہیں۔ میں بولا، ارے میں جو ہوں اس کی شادی کرنے کے لیے، آپ کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر لیں، باقی ساری ذمہ داری میری۔ اکیلے تجھ پر کیسے سارا بوجھ ڈال دیں بیٹا؟ الیاس کہنے لگا۔ راشدہ کی ذمہ داری تیرے بقیہ 2 بھائیوں پر بھی تو ہے، کیا ان کا حال مجھ سے چھپا ہے؟ ان کی گزر بسر تو ویسے ہی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، میں نے کہا۔ بات سچی تھی، اس لیے الیاس پھر کچھ نہ بولا۔ ایک لڑکا نظر میں تو ہے، بطول نے بتایا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے بات بھی چھیڑی تھی مگر میں طرح دے گئی۔ پاس پلے کچھ ہوتا تو بات بھی آگے بڑھاتی۔ تو کہتا ہے تو کسی کے ذریعے پھر بات چلاتی ہوں۔ سوچ لے بیٹا، اب بھی یہ بڑا بھاری بوجھ ہے، تو اکیلا اٹھا بھی سکے گا؟ آپ بات تو چلائیں، اللہ مالک ہے۔ اچھا چل اٹھ، کھانا کھا لے۔ یہ تو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، کھا چکے ہیں۔ بطول نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور اٹھنے لگی۔ بطول کے ساتھ میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ رابعہ مجھے دیکھتے ہی بولی، راشدہ کو تو ساتھ ہی لیے چلتے ہیں۔ اے بہو، اس بڑھاپے میں مجھ سے چولہا چکی کراؤ گی؟ بطول بول اٹھی، یہی تو گھر کا سارا کام کرتی ہے۔ لیکن اماں، اسے تو پرائے گھر جانا ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رابعہ کی بات سے میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا تھا۔ میری بات سن کر بطول فکر مند سی ہو گئی، پھر ذرا توقف سے بولی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کھانا کھانے کے دوران جو کچھ میں نے سوچا تھا کہہ ہی دیا۔ براہ راست بطول سے یہ بات نہیں کی بلکہ رابعہ کو مخاطب کیا۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، اور رابعہ، اب ان کی عمر کام کرنے کی نہیں رہی۔ کھانا وغیرہ کھا کے ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن مکتب کھلا تو میں نے نشست گاہ میں یاسف اور عبدالکلام کو اپنا منتظر پایا۔ یاسف نے مشتاق کا جسم اپنا لیا تھا۔ رابعہ نے انہیں نشست گاہ میں بٹھا دیا تھا۔ انہیں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ عبدالکلام چہرے سے پسمردہ سا لگ رہا تھا۔ ہاں بھائی عبدالکلام، کیسے آنا ہوا؟ میں انجان بن کر بولا۔ یاسف کی طرف میں دانستہ متوجہ نہیں ہوا۔ عبدالکلام نے اپنی دانست میں مشتاق سے میرا تعارف کروایا، پھر کہنے لگا، حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لوں۔ میں تو اسے ساتھ لانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس نے اتنا اصرار کیا کہ آنا پڑا۔ پیسوں کی بات خود اس سے کر لیں۔ ویسے اس سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 جگہ سے تم جتنا کما لیتے ہو حکیم صاحب اتنے پیسے نہیں دیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں حکیم صاحب کہ اب مجھ سے پہلے جیسا کام نہیں ہوتا۔ اگر یہ نوجوان بھی، تم تو اسے ساتھ رکھنے پر راضی ہو، پیسوں کی بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ میں نے عبدالکلام کی بات کاٹ دی کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ راضی نہ ہوتا تو ساتھ کیوں لے کر آتا جناب؟ عبدالکلام نے جواب دیا۔ ہاں میاں، میں نے یاسف کو مخاطب کیا، دونوں جگہ کام کر کے تمہیں کیا مل جاتا ہے؟ سچ بتانا ورنہ تصدیق کرا لوں گا۔ دعا خانے سے 18 روپے ملتے ہیں ہر مہینے، اور جن حکیم صاحب کے یہاں شام کو میں نسخے باندھتا ہوں 7 روپے ماہوار دیتے ہیں۔ کل اس طرح 25 روپے بن جاتے ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی عبدالکلام بول اٹھا، یہ بہت زیادہ ہیں مشتاق میاں۔ حکیم صاحب کے پاس مجھے 15 سال ہو گئے،
12 روپے مہینہ لگا تھا اور اب جا کے 20 روپے ملتے ہیں۔ 15 روپے ماہوار سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ بعد میں 2-3 مہینے گزر جانے پر میں خود تمہارا 1 روپیہ بڑھا دوں گا۔ عبدالکلام، جب اسے 18 روپے تنخواہ دعا خانے سے ملتی ہے تو یہ 15 روپے پر کس طرح مان جائے گا؟ یہ بھی تو سوچو، میں نے کہا۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے حکیم صاحب، میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ میرا خیال یہ ہے عبدالکلام کہ تمہاری تنخواہ بھی بہت کم ہے، تمہیں کم سے کم 25 روپے ملنا چاہیے۔ جی حکیم صاحب؟ عبدالکلام اس طرح بولا جیسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، تم کیونکہ پرانے ہو اس لیے مشتاق میاں کی تنخواہ تم سے کم یعنی 20 روپے تک ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے سوالیہ نظروں سے یاسف کی طرف دیکھا۔ یاسف کو تو ہر حال میں میری بات ماننا ہی تھی، سو آمادہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ دانستہ اس نے 5 روپے زیادہ بتائے تھے۔ خود اسی نے مجھے پہلے یہ بتایا تھا کہ مشتاق کو دعا خانے سے 15 روپے اور حکیم سے 5 روپے ملتے تھے۔ اس وقت شاید غلط بیانی کا مقصد یہ تھا کہ عبدالکلام مطمئن ہو جائے۔ عبدالکلام کی تنخواہ میں 5 روپے کا اضافہ بھی میں نے اسی غرض سے کیا تھا۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ حکیم کے والدین کو میں اپنے ہی گھر لے آیا تھا۔ میں حکیم کی بہن کے لیے ایک رشتہ دیکھ کر آیا تھا۔ تم کہو بیٹے تو بات پکی کرنے کے لیے لڑکے کے ہاتھ پر کچھ رکھیں، بطول بولی۔ ابھی کچھ عرصہ رک جائیں، نبراس ٹھیک کہتا ہے راشدہ کی ماں، جلد بازی کی ضرورت نہیں، ابھی لطیف اور حنیف سے بھی تو رائے لے لو کہ وہ کیا کہتے ہیں، الیاس نے کہا۔ اگلے روز عبدالکلام کو میں نے جانے دیا اور یاسف کو روک لیا تو یاسف نے کہا، اے علی علیش، بیچارے حکیم نبراس الدین کی برسوں کی کمائی تو دونوں ہاتھ سے کیوں لٹا رہا ہے؟ تو نے یہ کیا نئے نئے چکر چلا دیے ہیں؟ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ یہ لونڈا تو نے کہاں سے پکڑ لیا حکیم کی بہن کے لیے؟ مختصراً اسے میں نے ساری رودات سنا دی۔ کمائے جا نیکی پہ نیکی، مگر یہ سمجھ لے کہ آدم زادوں سے وفا نہیں ملے گی تجھے۔ اگر تو ان کے ہتھے چڑھ گیا یہ تجھے بخشیں گے نہیں۔ چل یہ سب قصے چھوڑ، آج رات بملا یا نرگس جیسی کسی آدم زادی کی تلاش کرتے ہیں۔ ملتان شہر بھی اہل حسن سے خالی تو نہیں ہوگا۔ یاسف کی فطری آوارگی رنگ دکھانے لگی۔ مجھے یاسف کو زیر دام لانے کا موقع مل گیا اور بولا، ٹھیک کہتا ہے تو، یہاں تو پورا بازار حسن موجود ہے۔ یاسف مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر کہا، پہلے خود تو ہی بازار حسن کا نام سن کر بدک جاتا تھا، اب کیا ہو گیا تجھے؟ میں تو خیر لاہور میں ہی ہیرا منڈی کے پھیرے لگا لیتا تھا، مگر تو کبھی ساتھ نہیں گیا، یہاں آ کر اتنی مہلت ہی نہیں ملی۔ سنا ہے کہ یہاں بازار حسن کو اندرون حرم کہا جاتا ہے، خیر چلیں آج رات وہاں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی، اسی کے ساتھ بولا، حکیم نبراس الدین کو پورا ملتان شہر جانتا پہچانتا ہے، تیرے ساتھ چلنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، اس طرح رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ یاسف کے پوچھنے پر اسے میں نے بتا دیا کہ میرے ذہن میں کیا تدبیر آئی ہے۔ تو پھر میں مشتاق کی ماں سے کوئی بہانہ کر کے رات کو 8 بجے تک مسجد کے سامنے پہنچ جاؤں گا، یاسف نے خوش ہو کر کہا۔ میں سمجھ گیا کہ یاسف اس طرح مجھے دوبارہ بے راہ روی پر آمادہ کر رہا تھا، اسے یہ گمان بھی نہ ہوگا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں نے مکتب کا دروازہ بند کیا اور سوچنے لگا لطیف کو کس طرح مطلع کیا جائے کہ آج رات اس کا ہونے والا داماد بازار حسن جائے گا۔ پھر خود ہی اس کی ایک راہ نکل آئی۔ حکیم کا چھوٹا بھائی حنیف دوپہر کے کھانے سے کچھ پہلے آ گیا۔ اس سے میں نے کہہ دیا کہ بھائی جان جب شام کو کام سے واپس آ جائیں تو میرے پاس انہیں ضرور بھیج دینا۔ لیکن بھائی صاحب وہ تو آپ کے مکتب کا وقت ہے، حنیف بولا۔ 2 منٹ کو اٹھ کے بات کر لوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا۔ اسی روز شام کو جب میں مریضوں میں گھرا ہوا تھا تو مجھے لطیف مکتب میں گھستا دکھائی دیا۔ ایک مریض کو دیکھ کر میں اٹھ گیا اور لطیف کو اپنے ساتھ مکتب سے باہر لے آیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں 8 بجے سے پہلے ہی مسجد کے سامنے پہنچ جاؤں گا۔ ایک تانگے والا میرا جاننے والا ہے، اندرون حرم تک تانگے ہی میں پیچھا کروں گا اس کا۔ مگر تمہیں کس طرح یہ خبر لگ گئی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مشتاق اپنے جس دوست کے ساتھ بازار حسن جاتا ہے وہ میرا ممنون احسان ہے۔ میں نے اس کی بیمار ماں کا علاج کیا تھا، میں نے بات بنائی، اسی نے تو مجھے مشتاق کے سارے کرتوتوں سے آگاہ کیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ میں حاجرہ کا چچا ہوں، مشتاق ہی سے اسے رشتے کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہی آج صبح مجھے یہ اطلاع دے کر گیا تھا، کیونکہ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا تو یہ بات تھی، لطیف نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارے مریض انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں کام دکھا کر مکتب میں لوٹ آیا۔ اس رات
جب مکتب سے فارغ ہو کر میں گھر میں داخل ہوا تو سر درد کا بہانہ کر کے بے ہوشی کی دوا پی لی، پھر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دعا کا اثر ہونے لگا تو میں نے حکیم کا جسم چھوڑ دیا۔ ایک تو دعا کا اثر، دوسرا میں ذرا سا جھٹکا دے کر حکیم کے جسم سے باہر آیا۔ نتیجتاً وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب 3 گھنٹے سے پہلے اسے ہوش آنا ممکن نہیں تھا۔ دعا کی مقدار میں نے اتنی ہی رکھی تھی۔ 8 بجنے میں اس وقت چند منٹ باقی تھے کہ جب میں حکیم کے گھر سے نکلا اور انسانی حیت اختیار کر لی۔ یاسف مجھے حسب وعدہ مسجد کے سامنے مل گیا۔ خود میں نے ہی اسے بے تکلفی سے مخاطب کیا تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ میں نے اسے دن ہی میں اس تدبیر سے آگاہ کر دیا تھا۔ مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر میں نے ایک تانگا بھی کھڑا دیکھ لیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس میں لطیفی تھا۔ جب میں اور یاسف ایک اور تانگے میں بیٹھ کر روانہ ہوئے اور وہاں کھڑا ہوا تانگا بھی پیچھے ہو لیا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ملتان شہر میں بیرون حرم وہ حصہ کہلاتا تھا جہاں آبادی میں طوائفوں کی سکونت ممنوع تھی۔ حرم عربی لفظ ہے اور اس کے معنی وہ احاطہ جو خانہ کعبہ کے گردا گرد ہے۔ جب یہ لفظ سفر کرتا ہوا فارس یعنی ایران پہنچا تو حرمت کی رعایت سے اس کے معنی بدل گئے۔ فارسی زبان میں حرم مکان کے اندر رہنے والی اس منکوحہ عورت، کنیز، باندی یا لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر یا آقا کی خدمت گزار ہو اور اس کے تصرف میں آ چکی ہو۔ ایران ہی کے زیر اثر عربوں نے بھی حرم بنائے، یعنی لفظ ایران سے ہندوستان پہنچا تو تاریخی تناظر، تغیر وقت اور جغرافیائی اسباب کی بنا پر اس کے معنی کنیزوں، باندیوں اور لونڈیوں کی رعایت سے مزید بدل گئے۔ ہندوستان میں طوائفوں، داشتاؤں وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کے رہنے کی جگہ۔ اسی سبب طوائفوں کے علاقے کو ملتان میں اندرون حرم کہا گیا۔ یاسف کو بھی میں نے اسے بے خبر نہیں رکھا۔ ہم اندرون حرم پہنچ کر تانگے سے اترے تو وہاں ہر طرف رونق نظر آئی۔ یاسف کو ساتھ لیے میں ایک کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے خلاف توقع چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ سامنے ہی دروازے پر پردہ پڑا تھا۔ چیخو پکار اسی پردے کے پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک پردہ اٹھا اور ایک قوی ہیکل شخص جو دھوتی باندھے ہوئے تھا باہر آیا۔ میں نے اسے ایک لڑکی کی کلائی تھامے دیکھا۔ لڑکی کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ اس خوبصورت لڑکی کے جسم پر زرق برق لباس تھا۔ دھوتی بند شخص اسے گھسیٹتا ہوا اس طرف لایا جہاں ہم کھڑے تھے۔ لڑکی بچاؤ بچاؤ چیخ رہی تھی۔ ارے کوئی میری شمشاد کو بچا لو۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی نکلی۔ اسی کے ساتھ 3-4 دھوتی بند افراد بھی باہر نکلے اور بوڑھی عورت کو اٹھا کر اندر پھینک آئے۔ چہروں سے وہ گنڈے ہی لگتے تھے۔ انہیں شاید قوی ہیکل شخص اپنے ساتھ لایا تھا۔ ہٹو بے مسلو سامنے سے۔ قوی ہیکل دھوتی بند نے ہمیں نفرت و حقارت سے مخاطب کیا۔ اس نے یقیناً ہمارے جسموں پر موجود لباس سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ مسلو کہہ کے ہماری تحقیر نہ کرتا تو ہم اس جھگڑے میں نہ پڑتے۔ وہ جھگڑا ہم جن زادوں کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ ہم نے اسی دھوتی بند شخص پر حملہ کیا تو اس نے ہمیں کھلونوں کی طرح اٹھا کر دور پھینک دیا۔ لڑکی کو اس کے ساتھی گنڈوں نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے کوئی طوائف زادی ہی لگی۔ زینے اور کمرے کے دروازے کی درمیانی جگہ مارکہ کارزار بنی ہوئی تھی۔ گرتے ہی میں اچھل کر اٹھا اور انسانی قالب چھوڑ دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح دھوتی بند کو خاصا مزہ چکھا سکوں گا۔ یاسف کو بھی میں نے سنبھل کر اٹھتے دیکھا۔ ابھی تک اس نے راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ تم اس طرح نہیں مانو گے۔ دھوتی بند شخص کسی درندے کی طرح گراتا ہوا یاسف پر جھپٹا۔ عین اسی لمحے لپک کر میں نے اس کافر کی موٹی گردن کو گرفت میں لے لیا۔ وہ رک گیا اور پھر بڑے اطمینان سے اپنی گردن چھڑانے کے بعد اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس وقت تک یاسف قریب آ چکا تھا۔ وہ بھی سینے پر لات کھا کر ڈھیر ہو گیا۔ دوسری مرتبہ گر کر اٹھنے میں مجھے دیر لگی۔ میں اٹھا ہی تھا کہ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں بے، تو سمجھ رہا ہوگا کہ میری نظروں سے چھپ گیا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے وحشیانہ انداز میں کہکہا لگایا اور پھر مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا وجود کسی آہنی شکنجے میں ہو۔ میں نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح اس شکنجے سے نکل جاؤں، مگر ناکام رہا۔ بول مسلے، تجھے اسی طرح بھینچ کر مار دوں؟ وہ پھر زور سے ہنسا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کے جسم کی مخصوص بو سے میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسی کے ساتھ میرے حواس جواب دینے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں بالکل ہوش کھو بیٹھتا، قوی ہیکل شخص نے جانے کیا سوچ کر خود ہی مجھے چھوڑ دیا۔
اس کے آہنی شکنجے سے نکل کر میں لڑکھڑایا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ میں یاسف کے قریب جا کے گرا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ فوراً اٹھ سکتا۔ اس وقت اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ میرے قابو میں آنے والا تھا ہی کب۔ کافر جنزادوں کے جسموں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، وہ بو اس کے جسم سے بھی آ رہی تھی۔ یا تو اس کافر جنزاد نے انسانی قالب اختیار کر رکھا تھا، یا پھر وہ کسی آدمزاد کے جسم پر قابض تھا۔ جنات کی جو 10 قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک قسم مروا کہلاتی ہے۔ یہ جنزاد بھی عفارید کی طرح انتہائی قوی ہوتے ہیں۔ یہ اگر کافر ہوں تو اور بھی خود سر اور مغرور بن جاتے ہیں، پھر یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ بظاہر آدمزاد نظر آنے والا وہ کوئی زبردست جنزاد ہوگا تو ہرگز اس کا راستہ روکنے کی حماقت نہ کرتا۔ وہ اور اس کے ساتھی طوائف زادی کو اغوا کر کے لے گئے تو میں نے دوبارہ انسانی حیت اختیار کر لی۔ پہلے میں ہی ہمت کر کے اٹھا اور یاسف کو بھی اٹھنے میں مدد دی۔ اس کی حالت بھی زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ میں اس کوٹھے سے یاسف کو نیچے اتار لایا۔ میرے دل میں یہ تجسس ضرور تھا کہ یہ کیا چکر تھا، لیکن اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں وہاں رکا نہیں۔ میں نے خود اپنے طور پر ایک اندازہ قائم کر کے دل کو مطمئن کر لیا تھا۔ مجھے خبر تھی کہ جنزاد جس آدمزادی پر عاشق ہو جائیں اسے کسی اور سے تعلق قائم نہیں کرنے دیتے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ یہاں ہوگا۔ نائکا اس نوجوان و حسین طوائف زادی کا سودا کسی سے کر رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک جنزاد کس طرح یہ برداشت کر لیتا، سو اسے زبردستی کوٹھے سے اٹھا لے گیا۔ وہ آدمزاد ہی کی صورت میں اس کوٹھے پر آتا ہوگا۔ اگر اس کے سوا کوئی اور بات تھی تو بھی مجھے کیا لینا دینا تھا؟ یاسف کو میں جس مقصد کے تحت اس بدنام بازار میں لے کر آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ یوں بھی اب وہاں مزید رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے قطع نظر یاسف کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے سینے پر کچھ زیادہ ہی زوردار لات پڑ گئی تھی۔ تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اس نے خود زبانی بھی مجھے بتایا کہ سینے میں درد ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ مطلب چل، تجھے دوا دیے دیتا ہوں، میں نے اس سے کہا۔ سینے پر لگانے کو مرہم بھی دے دوں گا، فکر نہ کر، تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ پہلے کبھی ایسے کسی بازار میں میرے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ آج تو پہلی بار میرے ساتھ آیا اور یہ ہو گیا۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑنا اسی کو کہتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کافر آدمزاد میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ کوئی آدمزاد نہیں تھا۔ میں نے یاسف کی بات کاٹ دی۔ اس نے مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا، اس لیے۔ پھر میں نے یاسف کو بھی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ پھر تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس کافر جنزاد نے ہمیں زندہ چھوڑ دیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اور اسی وقت میری نظر ایک خالی تانگے پر پڑی اور اسے روک لیا۔ یاسف کو میں اپنے ساتھ بازار کلاں لے آیا اور مطلب سے دعا دے کر رخصت کیا۔ اس سے پہلے میں نے انسانی قالب ترک کر دیا تھا۔ حکیم نبراس الدین اب تک اپنی خوابگاہ میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے جسم میں اتر کر مجھ پر بھی غفلت طاری ہو گئی۔ اگلے ہی روز حکیم نبراس الدین کے بڑے بھائی لطیف نے مشتاق سے اپنی بیٹی ہاجرہ کا رشتہ توڑ دیا۔ یاسف کو یہ بات اس وقت پتہ چلی جب رات کو مطلب سے فارغ ہو کر مشتاق کے گھر پہنچا۔ لطیف نے اپنی بیوی کے ہاتھوں منگنی کا وہ جوڑا واپس کرا دیا تھا جو مشتاق کی ماں نے ہاجرہ کو دیا تھا۔ یاسف اس پر چراغپا ہو گیا۔ دوسرے دن جب دوپہر کو مطلب کا وقت ختم ہوا تو تنہائی ملتے ہی وہ مجھ پر برس پڑا۔ مجھے یہ سارا چکر تیرا ہی چلایا ہوا لگتا ہے۔ کون سا چکر؟ میں بالکل انجان بن گیا۔ بھولا نہ بن اے علی علیش، تجھے سب معلوم ہے۔ پھر اس نے ہاجرہ سے رشتہ ٹوٹ جانے کے بارے میں بتایا اور بولا، ہاجرہ کی ماں نے مشتاق پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے۔ اس نے مشتاق کی ماں سے یہ بھی کہا ہے کہ مشتاق طوائف باز ہے۔ گزشتہ رات اس کے شوہر نے خود اپنی آنکھوں سے مشتاق کو ایک کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ مشتاق کی ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا ہونے والا سسر کس لیے طوائفوں کے بازار میں گیا تھا۔ میں بول اٹھا، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کر، یہ سب تیری ہی کارستانی لگتی ہے۔ تو نے ہی پہلے لطیف کو خبر دی ہوگی، کل اسے میں نے مطب میں آتے دیکھا بھی تھا۔ تو کوئی بات کرنے اسے مطب سے باہر لے گیا تھا، وہ یقیناً یہی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے اے علی علیش، اب میں ہاجرہ کو نہیں چھوڑوں گا، اور آج رات ہرگز نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تو اسے خراب نہیں کرے گا۔ یاسف بڑی مشکل سے میری اس شرط پر ماننا کہ میں دیگر آدمزادیوں کے باب میں اسے کھلی چھٹی دے دوں۔ اگر میں اسے یہ آزادی نہ دیتا تو وہ بہرحال پابند نہیں تھا۔ صرف دوستی ہی کے ناطے تو میں اس پر دباؤ ڈال کر اپنی کوئی بات منوا سکتا تھا۔
اس نے ہاجرہ کو خراب نہ کرنے کا عہد کر لیا، یہی غنیمت تھا۔ اس دن کے بعد سے یاسف نے اپنی گزشتہ ڈگر اپنا لی۔ راتوں کو عیاشی اور آوارہ گردی کے سبب صبح سے دوپہر تک مطلب آنا اسے گراں گزرنے لگا، سو وہ اکثر غائب رہتا۔ ہاں، شام کو پابندی سے آ جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح کے وقت وہ سوتا ہوگا، میں اسی لیے کچھ نہ بولا، لیکن عبدالکلام چپ نہ رہ سکا۔ حکیم صاحب، آپ نے مشتاق کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے، عبدالکلام نے مجھ سے شکایت کی۔ اسے آپ نے میری مدد کے لیے رکھا تھا، لیکن وہ تو اب ہفتے بھر میں ایک آدھی روز صبح کے وقت آتا ہے۔ اس سے تو میں اکیلا ہی ٹھیک تھا، ناحق آپ کو اسے تنخواہ دینا پڑ رہی ہے۔ تنخواہ کی تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن اسے میں نے نکال دیا تو شام کو بھی تمہیں سانس لینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ بھی آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی اور عطار کا بندوبست کر لوں۔ نہیں عبدالکلام، میں نے انکار میں سر ہلایا، میری نظر میں اس کا ایک حل اور ہے، ذرا مشتاق کو بھی بلا لو یہیں۔ مریض رخصت ہو چکے تھے اور مشتاق دعاؤں کے مرتبان وغیرہ ان کی جگہوں پر سنبھال کے رکھ رہا تھا۔ یوں بھی وہ عبدالکلام کے بعد ہی جاتا تھا۔ عبدالکلام کے بلانے پر یاسف فوراً لپکتا ہوا آ گیا اور بولا، جی حکیم صاحب۔ بھائی، یہ تم اتنی چھٹیاں کیوں کرنے لگے ہو؟ میں نے عبدالکلام کو مطمئن کرنے کی خاطر جواب طلب کیا۔ چھٹی نہیں حکیم صاحب، میں تو روزانہ مکتب آتا ہوں، لیکن صرف ایک وقت، جبکہ مکتب 2 وقت کھلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حکیم صاحب کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور جوانی میں نیند کچھ زیادہ ہی آتی ہے۔ یاسف بہکنے لگا۔ رات بھر حسین خواب دیکھ کر صبح ہوتے آنکھ لگتی ہے، تو یہ خواب تم کیا جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ جی ہاں جناب، ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بھی تو کبھی جوان رہے ہوں گے۔ یاسف دانستہ شرارت پر اتر آیا تھا۔ اس پر میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ عبدالکلام کے سامنے اسے مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھیں۔ پھر میں نے اپنی تجویز پیش کر دی جو یاسف کے حق میں تھی۔ اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ تجویز یہ تھی کہ عبدالکلام صرف صبح اور یاسف شام کو مکتب آئے گا۔ میں نے عبدالکلام سے بھی اس تجویز کے بارے میں رائے لی۔ کیوں بھائی عبدالکلام، یہ ٹھیک رہے گا؟ اس طرح تم دونوں ہی کو ایک وقت آرام کا موقع مل جائے گا، کسی ایک فرد کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں ہوگی۔ جیسی حکیم صاحب کی مرضی، عبدالکلام بولا۔ وہ غریب اس کے سوا اور کہتا بھی کیا؟ یوں بخوبی یہ معاملہ طے ہو گیا۔ یاسف شام کو اور عبدالکلام صبح مکتب آنے لگا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن میں نے کلثوم کے رویے میں نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ وہ مجھے بڑی عجیب اور شوق سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس پر مجھے حیرت ہوئی اور پھر حقیقت حال جاننے کی خاطر میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ خود ہی بول اٹھی، مجھ سے تو تم 3 مہینے صبر کرنے کو کہہ رہے تھے اور خود مہینے بھر بھی صبر نہیں کر سکے۔ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا۔ میں نے منع بھی کیا، مگر اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور نگاہیں جھکا لیں۔ چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ بیک وقت میرے 14 سے زیادہ طبق روشن ہو گئے۔ کلثوم کی بات سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ حکیم کی دونوں بیویوں سے اس دواجی تعلق قائم نہ رکھنے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی خاطر خود میں نے ایک بہانہ بنا دیا تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ 3 ماہ تک دوا استعمال کرنے کے دوران مجھے ان سے دور رہنا تھا۔ اس کے بعد جب تعلق استوار ہوگا تو پھر وہ صاحب اولاد بن جائیں گی۔ حکیم کی دونوں ہی بیویاں اس پر آمادہ ہو گئی تھیں، لیکن اب کلثوم کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ کلثوم نے یقیناً میرے چہرے سے فکر مندی کا اندازہ کر لیا اور اپنی دانست میں مجھے سمجھانے لگی، اب چھوڑو بھی، جو ہو گیا سو ہو گیا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ کہہ کر گویا اس نے مجھے آئندہ کے لیے بھی اجازت دے دی یا اپنے لیے راہ ہموار کر لی۔ رابعہ اکیلی گھر کے کام میں لگی ہوئی ہے، تم جا کر اس کا ہاتھ بٹاؤ، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو، میں نے کلثوم سے کہا۔ مجھے اس وقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ کلثوم چلی گئی تو میں سوچنے لگا، میرے گھر میں نقب لگانے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں اس سوال کا جواب ایک ہی آیا کہ وہ کوئی جنزاد ہی ہوگا۔ کوئی جنزاد ہی میرا قالب اختیار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میرا دھیان یاسف کی طرف بھی گیا، مگر دل نہیں ماننا کہ یاسف نے ایسا کیا ہوگا۔ پھر بھی میں نے اسے ٹٹولنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو جب مکتب کا وقت ختم ہو گیا تو اسے میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ ان دنوں کہاں کہاں دھاوے بھر رہا ہے اے یاسف؟ میں نے تمہید باندھی۔ اپنے اس سوال پر اسے میں نے خلاف توقع چونکتے محسوس کیا۔ پھر وہ ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگا، لگتا ہے کہ تجھے پتہ چل گیا ہے۔ کس بات کا؟ اپنے گمان کو حقیقت میں بدلتے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ اسی بات کا
جو میں نے مصلحتاً تجھ سے چھپا لی تھی؟ صاف بات کر۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ بات یہ ہے اے علی علیش کہ گھر گھر جھانکتے ہوئے پچھلے دنوں مجھے حکیم کے گھر کا بھی خیال آ گیا۔ پھر کلثوم کو دیکھ کر میرا دل مچل گیا۔ پھر بھی میں نے تجھ سے دوستی کے ناطے اپنا دل مار لیا، لیکن جب کئی روز تک تجھے اس کے پاس خلوت میں نہ دیکھا تو تجسس ہوا۔ وہ نوجوان و حسین عورت بہرحال ایسی نہ تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ پھر جب میں نے حقیقت کا سراغ لگایا تو تجھ پر بڑی حیرت ہوئی۔ اسی کے ساتھ مجھے کلثوم کی قسمت پر بھی ملال ہوا کہ تو اس کی آرزوؤں کو یوں خاک میں ملا رہا ہے۔ تو جانتا ہے اے علی علیش کہ اگر میں چاہتا تو کسی بھی شکل میں ظاہر ہوئے بغیر اپنا کام نکال لیتا، مگر ایسا نہیں کیا۔ میں حکیم ہی کے کالب میں گزشتہ رات اس سے ملا تاکہ اسے احساس گناہ نہ ہو۔ پہلے میں نے اسے یہ سوچ کر چھوڑ دیا تھا کہ وہ تیرے تصرف میں ہوگی۔ جب میرا یہ خیال غلط نکلا تو پھر مجھ پر دوستی کا قرض نہ رہا۔ یاسر نے سب کچھ واضح الفاظ میں بتا دیا، ہر چند کہ کلثوم سے نہ کوئی میرا جذباتی تعلق تھا، نہ کوئی گہری وابستگی۔ پھر بھی مجھے یاسف کی یہ غیر شائستہ حرکت پسند نہیں آئی۔ میں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ تیری دانست میں اگر میں نے یہ اچھا نہیں کیا تو پھر خود تو ایک جوان عورت کے جذبات کو اپنی پارسائی کی بھینٹ چڑھا کر کون سا اچھا کام کر رہا تھا؟ تجھے بہت ہمدردی ہے اس عورت سے، میں نے طنز کیا۔ ہاں کیوں نہیں، میرے نزدیک وہ قابل رحم ہے۔ یاسر ترکی و ترکی بولا۔ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا تو اس سے شادی کر لے گا؟ یعنی تو اسے طلاق دے دے؟ یاسر نے وضاحت چاہی۔ ہاں یہی مطلب ہے میرا، میں نے جواب دیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے اے علی علیش؟ ایسی خوبصورت اور نوجوان آدم زادی سے دستبردار ہو کر تجھے دکھ نہیں ہوگا؟ یاسر نے اس طرح کہا جیسے مجھے میری حماقت کا احساس دلانا مقصود ہو۔ میرے دکھ سے تجھے کیا؟ تیرے خیال میں تو خراب ہو ہی چکا ہوں۔ تجھ سے میں نے جو کچھ پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ اتنا طویل انتظار مجھ سے نہیں ہوگا۔ پہلے تو اسے طلاق دے گا، پھر وہ عدت پوری کرے گی، اس کے بعد کہیں وہ میری بن سکتی ہے۔ ویسے بھی اب مستقل طور پر کوئی ڈھول اپنے گلے میں ڈالنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہاجرہ کی بات اور تھی، کلثوم کی طرح کسی کے تصرف میں نہیں رہی تھی۔ کلثوم کو اگر تو چھوڑ بھی دے تو میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ یاسر نے صاف جواب دے دیا۔ تو پھر سن لے کہ کلثوم کو چاہے میں اپنے قریب آنے دوں یا نہ آنے دوں، تو اسے دھوکہ دے کر خراب نہیں کرے گا۔ اس پر بہرحال میرا حق ہے، تیرا نہیں، میں تیز آواز میں بولا۔ جس طرح میں تیرے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا، تجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر یاسف کو مجھ سے وعدہ کرنا ہی پڑا کہ آئندہ کلثوم سے تعلق نہیں رکھے گا۔ حکیم نبراس الدین کے گھر میں اس کی غیر شادی شدہ بہن راشدہ بھی تھی۔ مجھے اب اس کی طرف سے بھی خطرہ لاحق ہو گیا، سو اس کا بھی تدارک کر لیا۔ یاسف نے اعتراض کیا کہ اس کا دوسرا شکار راشدہ ہی تھی۔ میرے ایما پر وہ راشدہ سے بھی دستبردار ہو گیا۔ یاسف کے عہد پر مجھے اس لیے بھی یقین آ گیا کہ اگر اس کے دل میں کھوٹ ہوتا تو راشدہ کے بارے میں اعتراف ہی نہ کرتا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔